بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی طرف سے امت مسلمہ کی تاریخ قسط نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شام سے جزیرۃ العرب مکہ کا سفر۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا صحرا جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے اور نہ ہی کوئی انسان، اور وہاں ایک باپ اپنے ننھے بچے اور بیوی کو اللہ کے بھروسے سے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے اس عظیم قربانی کی جس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے اور بیوی بچے کو مکہ کے تپتے ہوئے چٹیل میدان میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ بیوی کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی توشے کے طور پر رہنے دی۔ حیران و پریشان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے چلی اور مضطربانہ لہجے میں پوچھنے لگی، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بے آب وگیہ وادی میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جانتے تھے کہ آزمائش میری ہی نہیں، میری بیوی کی بھی ہے، اور اسے خود ہی سمجھنا چاہیے کہ مجھ جیسا شوہر اس جیسی بیوی اور شیرخوار بچے کو بھلا کیوں اس ویرانے میں چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار یہی سوال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ اپنے راستے پر چلتے رہے، تب بیوی نے معاملے کی نوعیت کا اندازہ لگایا اور پکار کر پوچھا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ اللہ رب العزت کے خلیل علیہ السلام نے فرمایا، یہی بات ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العزت پر انہیں ویسا ہی بھروسہ تھا جیسا ایک پختہ مومن بندی کو ہونا چاہیے۔ میں اس کی رضا پر راضی ہوں، یہ کہہ کر حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس مڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی گھاٹی کو عبور کیا تو رفیقہ حیات اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ انہیں کسی عام جگہ نہیں بلکہ کائنات کے سب سے مقدس مقام پر چھوڑ رہے ہیں، جہاں اب بھی خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں۔ تب انہوں نے مڑ کر اس آبادی کی طرف منہ کیا جہاں انہوں نے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ پہاڑیوں میں گھری مکہ کی یہ وادی کائنات کا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے پہلے گھر کے آثار ریت کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے انبیاء و رسول اس کی زیارت کرنے اور اس کی برکات حاصل کرنے یہاں آتے رہے تھے۔ تب ایک وفا شعار مومنہ اور ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے ہاتھ بلند کر کے بارگاہ الہی میں بے تابانہ درخواست پیش کی۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور تاریخی دعا مانگی جو آج بھی قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے باعظمت گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے اللہ تعالی پر اعتماد کرنے کی رضا پر راضی رہنے، اس کی رضا کے آگے سر جھکانے، اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے ڈالنے کا
لازوال نمونہ پیش کر دیا۔ یہ یقین کی وہ دولت تھی جس کی بنیاد پر آخری امت کو وجود میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور اس کے اجزاء ترکیبی ہزاروں برس پہلے جمع کیے جا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو برابر کیا، جیسا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کا نام قیامت تک تابندہ کر دیا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آنے والی قسط نمبر 16 میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بڑے امتحانات کے ساتھ ساتھ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں زمزم کا تذکرہ کریں گے۔ جاتے جاتے ایک سوال کرتا جاؤں، آپ لوگ کمنٹس میں جواب ضرور دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 امتحان کون کون سے تھے؟ جو درست جواب دے گا اس کا نام اگلی ویڈیو میں لیا جائے۔ آپ احباب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس سے پہلے کی قسط نمبر 14 کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس طرف کلک کریں، اور اگر آپ پوری پلے لسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس طرف کلک کریں، اور اگر آپ پورے چینل کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ درمیان میں آئیکن کو کلک۔ انشاءاللہ قسط نمبر 16 میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔